اپنی حیات ابدی سمجھتا ہے، اس لیے خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاہے آیت اللہ نمر ہو، چاہے نائجیریا کی سرزمین سے آواز اٹھانے والے آیت اللہ زکزکی ہو، دنیا میں ہر طرف کس طرح سے شیعوں نے اپنی قربانی پیش کر رکھی ہے۔ ادھر عراق میں مارے جا رہے ہیں، یمن میں مارے جا رہے ہیں، سیریا میں مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ مارے جانے کے بعد جب فرش امام حسین بچھا ہو یا محفل امام حسین بچھا ہو کہیں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، بلکہ جتنے تھے اس سے بول کے بتایا کہ ہم مر جاتے ہیں لیکن مٹتے نہیں ہیں، ہم کو جناب فاطمہ کی زہرا کی دعا حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے، جس نے مظلوموں کی آہوں کو دبا رکھا ہے، یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے۔ چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ مر تو جاتے ہیں آزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ان کو زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے۔ شمس تبریز کہ ان مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم نجف اترولوی صاحب سے کیا ہے اور اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں، نعرہ سلواسم کا استقبال کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جب خود کو نجف اس کے سفر پر رکھا، ہم نے جب خود کو نجف اس کے سفر پر رکھا، جو قدم رکھا حد وقت کے باہر رکھا، جو قدم رکھا حد وقت کے باہر رکھا۔ شعر سنیں کہ وقت پڑھنے پا چلے آئے تہے خنجر ظلم، وقت پڑھنے پا چلے آئے تہے خنجر ظلم، اور نیزے کی بلندی پہ کبھی سر رکھا۔ وقت پڑھنے پہ چلے آئے تہے خنجر ظلم اور نیزے کی بلندی پا، انشاءاللہ بھزاد آمادہ ہوں گے بھی، اور نیزے کی بلندی پا کبھی سر رکھا، تو تھی جہاں تیز بہت تیز ہوائے صحرا، تھی جہاں تیز بہت تیز ہوائے صحرا، ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہیں پر رکھا۔ تھی جہاں تیز بہت تیز ہوائے صحرا، ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہیں پر رکھا، ہم نے بھی اپنے چراغوں کو وہیں پر رکھا۔ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سماعت فرمائیے گا، چار میں سے یہ بھی دیکھیں کہ غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے، غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے، میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے۔ غم حسین کے اشکوں سے ان کو نم کر دے، میرے خدا میری آنکھوں کو محترم کر دے، تو میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پترے، مثل دے رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پترے، تجھے پسند نہ آئے تو تو قلم کر دے۔ میں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں اب علم پترے، تجھے پسند نہ آئے تو تو قلم کر دے، تجھے پسند نہ آئے تو تو قلم کر دے۔ یہ بھی باب الحوائج کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے آپ حضرات، کوئی تمہید کا سہارا نہیں لیں گے، مطلب سماعت فرمائیے۔ مطلب سے ایک شعر اور ساتھ میں اس کے ہے کہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ دو مصرے دے رہا ہوں کہ حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے، تو سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں۔ دعویٰ دلیل کے ساتھ، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں،
اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. اپنا مشکور اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے. حکم ہے عباس کا ساحل پر سناٹا رہے. تو سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں, اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. اب چونکہ پرچم اور تعزیہ کے عنوان سے کئی اشعار حقیقت نے کہے ہیں, ایک شعر اور سماعت فرمال, ایک مطلب اور دو اشعار ہیں کہ بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا. بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا, ساتھ پرچم کے رہا تعزیہ تنہا نہ ہوا. بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا, ساتھ پرچم کے رہا تعزیہ تنہا نہ ہوا. شہزادے کے لیے شعر ہے کہ خطبہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو, خطبہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو, جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا. خطبہ حضرت زینب کا کرشمہ دیکھو, جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا. جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا. آخر کلام میں ایک مطلب دو اشعار زحمت تمام کہ وہ مولا عباس کی بارگاہی میں ہے کہ جنگ بھی جیت لی, سرکار اجازت ہے, اور جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا. سمجھ فرمائیے گا, بہت سامنے کا مطلب ہے کہ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں, روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں, پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں, پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں. علماء اکرام تشریف فرمائیں کہ جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے, جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے, یوں ازا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے, یوں ازا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. آخری شعر جہاں جہاں ذات سماعت فرمائیے گا, یوں ازا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں, تو صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو, صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو, خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں. صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو, صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو, خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں. ایک بات سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات, ایک بات نعرہ سلوات. ایک مطلب چند اشعار سماعت فرما لیں. ہمارے کاشف صاحب کا حکم ہے کہ کسے خبر تھی, شعلہ صاحب مطلب دیکھیں گے غزل کے رنگ مطلب ہے کہ کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی, کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی, یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی, یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی, یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. تو چراغ ہیبت عباس رنگ میں روشن ہے. مصرع ہے کہ چراغ ہیبت عباس رن میں روشن ہے, ہوا بھی راستہ اپنا بدل کے آئے گی.
چراغ ہیبت عباس رن میں روشن ہے، ہوا بھی راستہ اپنا بدل کے آئے گی. اب یہ شعر حاضر کر رہا ہوں ردیف کے لیے بطور خاص، سماعت فرمائیں گے. کرتا ہوں کہ ضرور شعر دیکھیں گے کہ ہوا بھی راستہ اپنا بدل کے آئے گی، کہ علی کو جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی، جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو کون آج یہ کہتا قیامت آئے گی. جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو کون آج یہ کہتا قیامت آئے گی. جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو کون آج یہ کہتا قیامت آئے گی. آخری شعر مقطع کہ یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے، یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے، سزائے موت سے کربلا سنائے گی. یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے، یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے، سزائے موت اسے کربلا سنائے گی. تو علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ، علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ، سفر میں دھوپ کی شدت بہت ستائے گی.